الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ ناظرین کرام، آج میں اس درس میں آپ کے سامنے کامیابی اور شکست کے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اسلام کی کرنیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو گئیں، اور یہ اسلام کی روشنی دنیا کے خطے میں کونے کونے میں پھیلتی گئی۔ مگر آج بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سر پر تاریک اور ظلم کے بادل منڈلا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض یہ تک سمجھنے لگے کہ ابھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا بہت ہی دشوار ہی نہیں، ناممکن سا بن گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تاریکی کے بعد اجالا ہے، ناانصافی کے بعد انصاف ہے، ناکامی کے بعد کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ رب العالمین ہی ہیں جو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر کے، سچا دین دے کر کے بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب کریں، اگرچہ کہ دشمنوں سے ناپسند کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو خوشخبری سنائی۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بشر هذه الأمة بالنصر والثناء والتمكين من عمل منكم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تم امت کو خوشخبری سنا دو بلندیوں کی، کامیابی کی، اور اس دنیا میں ایک اعلیٰ مقام کی۔ جو انسان آخرت کا کام دنیا کے مفاد کے لیے کرتا ہے، آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا: ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، مگر امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 2879 میں روایت کیا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کے مشرقوں کو دیکھا، اس کے مغربوں کو دیکھا، اور میری امت کی سلطنت اور بادشاہت وہاں تک پہنچنے والی ہے اور پہنچے گی جہاں تک اللہ رب العالمین نے مجھے بتایا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کا پھیلنا ظلم زبردستی اور جبرن ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی کو ظلم اور زبردستی کر کے دل میں کوئی چیز نہیں بٹھایا جا سکتا۔ دین تو دین، دنیا کی کوئی چیز نہیں بٹھائی جا سکتی۔ صرف دین فطرت ہی ایسا ہوتا ہے جو دل کے مماثل ہوتا ہے اور وہ دل پر اتر جاتا ہے، گھر کر جاتا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے جو کہ پرامن طریقے سے سب کے دلوں پہ چھانے والا ہے اور اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتے چلوں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ آپ 4 بچوں کو لے لو جو الگ الگ مختلف مذاہب سے متعلق ہیں، ایک ہندو کا لڑکا، دوسرا مسلم کا لڑکا، تیسرا کرسچن کا اور چوتھا یہودی کا اور کسی مذہب کا، اور اس کو ان تمام لڑکوں کو ایک جگہ الگ تھلگ رکھ کر کے تم پالو۔ جب بچے بالغ ہو جائیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے بن جائیں تو انہیں بلاؤ اور ان سے ایک سوال کرو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ سامنے آگے پیچھے دیکھیں گے، دیکھ کر کے وہ کہیں گے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یا وہ اوپر نیچے دیکھیں گے، کہیں گے جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنایا ہے اسی نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہی کانسیپٹ، یہی تصور ہر مسلمان کا ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان کو بلاؤ، اس سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا جس نے آسمان سے بارش برسایا، جس نے زمین سے پودے نکالے، جس نے ساری کائنات بنائے اسی نے مجھے بھی بنایا، اسی نے مجھے بھی پیدا کیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، تمہارے پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے حقیقی ڈرنے والے بنو، جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنائے، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کیا، زمین سے پودے اگائے جس سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ لوگوں، جانتے بوجھتے بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب آئیے اس شبہ کے ازالے کے بعد میں آپ کو بتا دوں ایسے موجودہ نازک حالات میں جبکہ مسلمانوں کے سروں پر ظلم زبردستی کے بادل منڈلا رہے ہوں، ایسے میں امت کے افراد کو کرنا کیا ہے؟ ایسے میں لوگوں کو بھڑکا کر اور فتنہ نہیں پھیلانا ہے، بلکہ امت میں موجود باصلاحیت افراد، روشن چراغ لوگوں کو جمع کریں، علماء، دعات، مفکرین، اسلام اور مسلمان کے خیر خواہ افراد کو جمع کریں، سر جوڑ کر کے کامیابی کی راہیں ڈھونڈ نکالنے کے بارے میں سوچیں۔ توڑ پھوڑ کرنے سے، لوٹ مار کرنے سے کامیابی نہیں، فتنے اور بڑھتے ہیں۔ حکمت عملی سے ہر راہ آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ یہاں پر ایسے بڑے اہم اسباب ہیں
جس کی بنیادوں پر یہ موضوع آج کے زمانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آئیے اس کے میں اسباب بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے، آج میڈیا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ امت کے لوگوں کا ذہن اپنی ترقی میں سوچنے کے بجائے ان کے ذہن کو دوسری طرف مشغول رکھ دیا ہے۔ فحش کاموں میں، کھیل کود میں اور دوسرے انٹرٹینمنٹ میں ان کے ذہنوں کو مشغول رکھ دیا تاکہ وہ اپنی ترقی کے بارے میں سوچیں ہی نہیں۔ ترقی حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، سوچیں تک نہیں۔ وہ اب پوری طرح ان کے ذہنوں کو مشغول کر دیا۔ میری خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ امت کے اس نوجوانوں کا ذہن، امت کے ہر فرد کا ذہن ان تمام چیزوں سے ہٹا کر جس میں کہ اس میں انہیں کوئی کامیابی اور فائدہ نہیں ہے، ایسی طرف پھیروں جس میں ان کی ترقی ہے، آگے ان کا مستقبل روشن ہونے والا ہے، تاکہ امت کا ہر فرد ترقی کے بارے میں سوچے۔ پتہ نہیں کس کی ذہن سے کون سی چیز نکل آئے اور امت ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ دوسرا سبب، امت کے ذہن میں، دل و دماغ میں جو خوف و ہراسان کی کیفیت آج جو پائی جا رہی ہے، میری خواہش اور کوشش ہے کہ اس خوف و ہراسان کو ان کے دل و دماغ سے نکال پھینکوں اور اس جگہ پر امید کی کرنیں جلاؤں، امید کا چراغ جلاؤں، انہیں روشن مستقبل دینے کی کوشش کروں۔ اسی طرح تیسرا سبب میرے موضوع کے اختیار کرنے کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا، نادانوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے آج پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں انہیں بتا دوں، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، اسلام کو دور پھینکنے، اسلام سے دور رہنے کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین پر جم جائیں اور رب العالمین کی حقانیت کا اعتراف اپنے دلوں میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، دوبارہ کامیابی ان کے قدم بوس ہوگی۔ عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام وكان معنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو فوج کے کمانڈر تھے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ فَأَتَوْا، وہ تمام لوگ اونٹنی جہاں بیٹھتی ہے، اونٹنی کو جہاں پر باندھا جاتا ہے وہاں پر آئے۔ وعمر علی ناقتہ، عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فنزل عنہا، عمر اس اونٹنی سے نیچے اترے۔ ونزع خفیہ، اور اپنے موزوں کو نکالا۔ فوضعہما علی عاتقہ، اور اپنے کندھے پر رکھ لیے۔ ثم اخذ بزمام ناقتہ، پھر وہ اپنی اونٹنی کا لگام پکڑ کر کے آگے چلنے لگے اور اس اونٹنی کو جہاں پر اونٹ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر باندھا۔ فقال ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین انت تفعل هذا، اے امیر المؤمنین کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ تخلع خفیک، اپنے موزوں کو تم نے نکالا، فتضعهما على عاتقک، پھر تم نے ان کو اپنے کاندھے پر رکھا۔ ثم اخذت بزمام ناقتک، پھر اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے لائے اور انہیں اونٹ کی جگہوں پر باندھا۔ ما یسرنی، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان استشرفک هذا القوم، یہ جو قوم کے لوگ ہیں، شام کے قوم کے لوگ آپ کو دیکھیں اس حالت میں، اور آپ ہمارے مومنوں کے سردار ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ گزر رہے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوہ یا ابا عبیدہ، ابا عبیدہ کیا کہہ رہے ہو؟ اوہ یا ابا عبیدہ کیا کہہ رہے ہو؟ یا ابا عبیدہ انا کنا اذل قوم، اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسا بہترین جملہ کہہ دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ انہوں نے کہا
یا ابا عبیدہ انا کنا ذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، اے ابا عبیدہ ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں کوئی پٹک کر نہیں دیکھتا تھا، اللہ نے اسی اسلام سے ہمیں عزت دیا۔ فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، اگر ہم جتنا بھی کوشش کر لیں عزت تلاش کرنے کی ان چیزوں کے علاوہ جن چیزوں میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے ان کو چھوڑ کر کے عزت تلاش کرنے لگے، جتنا بھی اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل سے ذلیل کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل جملہ ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے اور کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ، یہ حدیث صحیح ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر، مگر یہ حدیث ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کامیابی اور ناکامی، کامیابی اور شکست کے دو پہلو ہیں، یہ ایک ہے ظاہری اور دوسرا ہے معنوی۔ ظاہری کامیابی کا مطلب یہ ہے آپ کو بظاہر کچھ مال مل جائے، کچھ دولت مل جائے، کچھ زمین مل جائے، کچھ جانیں آپ کے صحیح سالم ہو جائیں، یہ ظاہری کامیابی ہے۔ ظاہری ناکامی اس کے برعکس، آپ کا مال لٹ جائے، آپ کا سرمایہ لٹ جائے، آپ کی جانیں چلی جائیں، یہ ظاہری ناکامی ہے۔ یہ تھوڑا سا اسلام میں کم ہے بنسبت معنوی ناکامی اور کامیابی کے۔ معنوی ناکامی یہ بہت ہی اہم ہے۔ کیا معنی معنوی ناکامی کا؟ معنی یہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچنے لگے کہ اب میں جینے کے قابل نہیں، ابھی مجھے جینے کی کوئی راہیں ہموار نہیں، آگے میری زندگی گزارنا مجھے دشوار ہے۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ ہے معنوی ناکامی۔ اسلام اس کو جڑ سے نکال پھینکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دولت لٹ جائے، مال لٹ جائے، جان لٹ جائے، سب کچھ ہو جائے، اگر ایمان کی چنگاری دل میں باقی ہے تو سمجھ لو آپ نے کچھ نہیں کھویا، آگے تم کو سب کچھ ملنے والا ہے اور اس سے بہترین ملنے والا ہے۔ اسی ایمانی چنگاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر مکی زندگی کا پورا وقفہ اسی ایمانی چنگاری کو دل و دماغ میں اچھی طرح رچا بسانے کے لیے کوشش کی۔ صرف توحید توحید توحید، اس پرجلال رب العالمین، اس بڑے عظمت والے رب العالمین کی عظمت دلوں میں پیدا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پیدا کی، آخرت کا صحیح تصور لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، تاکہ ایک مسلمان سوچے وہ ایک عظیم رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ پیغمبروں کے سردار اس کے نبی ہیں، اس کو دلی طور پر کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پختہ یقین رکھے۔ صرف اگر اتنا یقین اس کے دل میں جاگتا رہے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا مقصد کیا ہے۔ کامیابی کا مقصد اسلام میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی کی زمینوں کو ہڑپ کرنا، پیسوں کو چھیننا، جان و مال کو ختم کرنا، یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اسلام جس کامیابی کا تصور مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے وہ ہے ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے دل میں پیدا کریں، اسلام کی روشنی کا چراغ ہر انسان کے دل میں جلائیں اور دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا بول بالا کریں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کریں۔ یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے، ترقی دو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم کو مضبوط سے مضبوط بنا دیں گے۔ پتہ چلا کامیابی کا مقصد، ہدف قتل و غارت گری نہیں، انسان کے دلوں میں اسلام کو
بٹھا دینا اور اسلام کی کرنیں لوگوں کے دلوں میں جلا دینا۔ اب آئیے کامیابی کے کئی صورتیں ہیں جو اسلام میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا چلوں۔ پہلا تصور، کامیابی کا ایک تصور پہلا اور سب سے اہم وہ ہے فکری غلبہ۔ ایک انسان مسلمان اگر اسلامی افکار کو دوسرے افکار پر غالب کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر کوئی مسلمان اسلامی افکار کو غالب کرتا ہے تو اس نے اسلام کی ایک بہت بڑی اس نے مدد کی ہے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے بہت بڑی کوشش کی ہے۔ اسی فکری غلبے کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ارشاد فرمایا، ایک قصہ بیان کر کے جو ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ کے درمیان میں گفتگو اور ڈیبیٹ کی طرح گزرا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس انسان کو نہیں دیکھے جس کو بادشاہت اللہ نے دی اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرنے کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، میرے پالنے والے وہ ہیں جو زندہ، میرا پالنے والا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا پالنے والا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم حقیقی پالنے والے ہو تو مغرب سے اس کو لے نکالو۔ حیران و شزدر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرا کامیابی کی دوسری صورت کسی بڑے فتنے میں گرتے ہوئے انسانوں کو بچا لینا، مسلمانوں کو بچا لینا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غرق ہونے سے بچا لیا اور فرعون کو وہاں پہ غرق کر دیا۔ کسی ایک بڑے فتنے کا اگر اسلام دشمن مسلمانوں کے خلاف میں سازش رچا رہے ہوں اور ان کو مسلمانوں کو ایک اچھے محفوظ مقام پر لے آنا اور ان فتنوں سے بچا لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ اسی طرح کامیابی کی تیسری صورت یہ ہے آسمان سے آسمانی آفتوں کو نازل کرنا اور دشمن کو ہلاک کر دینا، دشمن کے پیروں کو اکھاڑ دینا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں جنگ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے اور ان کو صفِ ہستی سے مٹانے، ختم کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر جرار لے کر کے اسلام دشمن پہنچے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے طوفانی ہواؤں کو بھیجا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے پیر لرز گئے، آخر کار وہ ناکام ہو کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کامیابی عطا کی۔ اسی طرح چوتھی کامیابی کی صورت آسمان سے مدد کے لیے لشکروں کو فرشتوں کی شکل میں بھیجنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے یقیناً بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم بڑے ذلیل ہو گئے تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ تین صورتیں یعنی دوسری، تیسری اور چوتھی، یہ تین صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو محنت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس قسم کی مدد نازل کرتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ بہت سے نادان
بعض یہ غلط فہمی میں بھی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، مدد کے لیے مکمل تمام اسباب کو اپنانا ہے، کوشش کرنا ہے، رات دن کرنا ہے، اس کے بعد جا کر کے اللہ تعالیٰ جو تمام اسباب کو اپنانے کے بعد میں اللہ رب العالمین اپنی مدد کو نازل کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر کے خندق کے گڑھا کھودنے لگے، گھر گھر جا کر کے لوگوں کو دستک دی، اسلام پھیلایا، طائف جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے۔ گھر میں بیٹھ کر کے کامیابی کی دعا مانگ کر کے کامیاب ہو سکتے تھے۔ اشرف الانبیاء، نبیوں کے سردار، محنت اور کوشش کو اپنا سب سے پہلا بناتے ہیں، کوشش محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر دیتے ہیں، اور یقیناً جو انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو یقیناً اس کی مدد کرتے ہیں۔ پانچویں صورت مدد کی وہ ہے پشت پناہی کرنا۔ اللہ رب العالمین مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ہمارے یعنی عام فہم زبان میں اس طرح کہا جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی، بڑا طاقتور انسان کہتا ہے چھوٹے آدمی کو، تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے ہوں، تم کرو میں تمہارے پیچھے ہوں۔ پشت پناہی کرنا، اللہ رب العالمین مومنوں کی، کمزور مومنوں کی، طاقتور رب العالمین پشت پناہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ غافر آیت نمبر 52 میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم ہمارے پیغمبروں کو جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کی مدد کریں گے، اور جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی بھی مدد کریں گے، یہاں بھی اور آخرت کے دن بھی، جب سب لوگ جمع ہوں گے ہم ان کو کامیابی اور کامرانی سے انہیں سرفراز کریں گے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی، جہاں ایمان والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہاں اسلام دشمنوں کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام دشمنوں سے کہہ دو کہ تمہیں دنیا میں بھی مغلوب ہونا ہے اور آخرت میں جہنم کی طرف تمہیں کھینچا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی اسلام پر عمل کرنے کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان جس سے شکست سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نادانستہ یا دانستہ طور پر اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو انہیں کامیابی نہیں ملے گی، انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جیسے جنگ احد میں صحابہ کرام ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے ان کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ دوسری مصلحت شکست کی یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ جانچنا چاہتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں پکے مومن میں اور سچے مومن میں۔ اگر ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی ملتی رہے، سب کے سب مسلمان بن جائیں گے۔ ایمان کا تقاضا تو وہ ہے کہ کبھی کامیابی کبھی ناکامی ملے، اور ناکامی میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرے، ثابت قدم رہو، اور کامیابی کی امید ان کے دلوں، کامیابی کی امید ان کے دلوں میں ہو، اور ناکامی کے اسباب سے وہ دور رہ رہے ہوں۔ یہ حقیقی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اس سے پہلے والے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، پریشانیوں میں ڈالا، تاکہ یہ جان لیں کون آدمی اپنے وعدے میں سچا ہے اور کون آدمی اپنے وعدے میں جھوٹا ہے۔ تیسری مصلحت، حکمت شکست کی، جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے شہادت جیسا عظیم مرتبہ۔ اگر ہمیشہ کامیابی ہو تو شہادت
سے سرفراز کون ہوگا؟ جنت میں روحوں کے ساتھ کون پھرے گا؟ پرندے کی شکل میں جنت کی سیر کون کرے گا؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں کون داخل ہوگا؟ ان تمام حکمتوں کے باعث شکست بھی کبھی کبھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دیتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کامیابی اور ناکامی کے اسباب تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔